آریان ایک خوبصورت اور بہادر پری زادہ تھا۔ وہ ہر دشمن کا مقابلہ نہ صرف ہمت بلکہ عقلمندی سے کرتا۔ اکثر وہ جنگل میں جاتا تاکہ یہ سیکھ سکے کہ مشکلات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ کوئین فیری کو اپنے بیٹے آریان پر بے حد فخر تھا۔ ایک دن جب آریان معمول کے مطابق جنگل میں تھا، اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پہلے تو کچھ نظر نہ آیا، لیکن کچھ آگے جا کر پھر سے محسوس ہوا۔ اب آریان ہوشیار ہو گیا۔ جب وہ رکا تو واقعی جھاڑیوں کے پیچھے ایک بونا تھا، ایک چھوٹا سا مخلوق جو آریان کا پیچھا کر رہا تھا۔ آریان نے پوچھا، تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ بونا گھبرا گیا اور بولا، ہم یہاں رہتے ہیں اور ہر خطرے پر نظر رکھتے ہیں۔ آریان نے اسے جانے دیا، لیکن خود اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بونا ایک غار میں داخل ہوا۔ آریان نے بھی اندر جانے کا فیصلہ کیا، مگر غار میں کوئی نہ تھا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ اس نے چھپ کر دیکھا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ غار کے اندر ایک جنت جیسی حسین جگہ تھی۔ وہاں ایک پری بیٹھی تھی، چمکدار اور نہایت خوبصورت۔ کچھ دیر بعد ایک اور چمکدار پری اور ایک بوڑھی جادوگرنی غار میں داخل ہوئیں۔ آریان چپکے سے فیری لینڈ واپس گیا اور کوئین فیری کو سب کچھ بتایا۔ کوئین نے کہا، محتاط رہنا بیٹا، لیکن ضرور معلوم کرو کہ وہ پریاں اس گہرے جنگل میں کیوں ہیں۔ اگلی صبح آریان دوبارہ اسی غار کے پاس گیا۔ اچانک ایک پری نے اسے گھیر لیا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو مسافر؟ آریان نے کہا، میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں پریاں، وہ بھی ایک جادوگرنی کے ساتھ، اس جنگل میں کیوں رہتی ہو؟ پری نے اپنا نام وانیا بتایا اور کہا، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ جادوگرنی آ گئی تو تم مارے جاؤ گے۔ آریان نے جانے سے انکار کیا۔ تب ہی دوسری پری الینا بھی آ گئی۔ اس نے کہا، وانیا تم کیا کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ ہمیں کس بات سے روکا گیا ہے؟ آریان نے پوچھا، جادوگرنی تمہاری کیا لگتی ہیں؟ دونوں پریوں نے کہا، کچھ نہیں۔ الینا بولی، تم چلے جاؤ، خود کو اور ہمیں خطرے میں مت ڈالو۔ اچانک جادوگرنی آ گئی۔ اس نے غصے سے پوچھا، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ پریوں نے جھوٹ بولا، نہیں، کوئی نہیں آیا۔ جادوگرنی انہیں لے کر غار کے اندر چلی گئی۔ آریان چپکے سے غار کے اندر گیا اور وہی دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ جادوگرنی ان دونوں پریوں کے جادو کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتی تو وہ ان پریوں کا ایسا محلول گرا دیتی جس سے وہ ایک ہی جگہ جم جاتی۔ آریان کو بہت افسوس ہوا اور وہ فیری لینڈ واپس گیا۔ ساری رات آریان یہی سوچتا رہا کہ ان دونوں پریوں کو کیسے آزاد کرائے گا۔ اگلے دن وہ دوبارہ غار گیا۔ اس نے دیکھا کہ جادوگرنی بونے سے کہہ رہی تھی، میں 3 دن کے لیے باہر جا رہی ہوں، ان پر نظر رکھنا۔ آریان نے موقع غنیمت جانا۔ جیسے ہی جادوگرنی گئی، آریان نے بونے کو بے ہوش کر دیا اور غار میں چلا گیا۔ پریوں نے اسے پہچان کر حملہ کرنا چاہا، لیکن آریان نے کہا، میں تمہیں آزاد کرنے آیا ہوں۔ پریوں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آریان نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا، جب تک یہ محلول کی بوتل یہاں ہے ہم نہیں جا سکتی۔ اس پر جادو ہے جو صرف ہمیں روکتا ہے۔ آریان نے بوتل اٹھائی اور دونوں پریوں کو لے کر فیری لینڈ چلا گیا۔ کوئین فیری نے ان کا خوشی سے خیر مقدم کیا، مگر کچھ دیر بعد دونوں پریاں برف میں تبدیل ہو گئیں۔ آریان نے خود کو ذمہ دار سمجھا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت برف کے ٹکڑے پر کچھ پڑھ رہی ہے اور آواز آئی، جب تک یہ جادوگرنی زندہ ہے جادو نہیں ٹوٹے گا۔ صبح ہوتے ہی آریان واپس غار گیا۔ اس نے دیکھا کہ جادوگرنی واقعی برف کے ٹکڑے پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے۔ آریان جنگل میں کسی چیز کی تلاش میں تھا جب اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ نے کہا، میں تمہارے لیے یہاں ہوں۔
یہ لو، یہ ایک جادوئی پانی ہے، اسے جادوگرنی پر پھینک دو۔ آریان نے شکریہ کہنا چاہا لیکن بزرگ غائب ہو چکا۔ آریان غار میں گیا۔ جادوگرنی نے کہا، کون ہو تم؟ آریان نے جواب دیا، تمہاری موت۔ جادوگرنی نے آریان پر جادو کر دیا۔ آریان بے ہوش ہو گیا، مگر اس کے ہاتھ میں پانی والی بوتل سے کچھ قطرے گرے اور آریان ہوش میں آ گیا۔ اس نے فوراً وہ پانی جادوگرنی پر پھینک دیا۔ جادوگرنی چیخی، نہیں، میں نہیں مر سکتی، مگر اسی وقت وہ ختم ہو گئی۔ روشنی پھیل گئی۔ غار ایک محل میں تبدیل ہو گیا۔ اصل میں وہ غار نہیں، ایک جادوئی محل تھا۔ فیری لینڈ میں دونوں پریاں برف سے آزاد ہو چکی تھی۔ آریان واپس گیا۔ سب اسے ہیرو کی طرح دیکھ رہے تھے۔ کوئین فیری نے کہا، آج تم صرف میرے نہیں، پورے پرستان کے فخر ہو۔ آریان کی ہمت، محبت اور وفاداری سب کے دلوں میں بس گئی۔